جادو کوئی بھی ہو وہ اثر کر کرتا سکتا ہے، ہے، اس کو حاضر کیا جا سکتا ہے، موکل کو سنا ہے۔ شیطانی چیزیں حاضر ہوتی ہیں، گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، پانی گرتا ہے، کال پڑی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈارک اینڈ وائٹ ود یور ہوسٹ سعدیہ بخاری۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کالا جادو اور جنات کے حوالے سے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جادو کتنی قسم کے ہوتے ہیں، کیا موکل جو ہیں ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے، اور اگر کسی کے اوپر اس طرح کی سچویشن آ جائے تو وہ کس طرح کے عامل سے جو ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے داؤد جی، جو کہ اسپرچول ہیلر بھی ہیں، اس کے علاوہ اسٹرولوجسٹ بھی ہیں، ہم ان سے جانیں گے۔ سب سے پہلے تھینک یو فار بینگ ہیئر ٹوڈے۔ کیسے ہیں سر آپ؟ السلام علیکم، آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام میں بلایا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ پہلا میرا کوشچن یہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گھر میں چھوٹی سی بھی ٹینشن ہو، کوئی بھی تنگی آ جائے، کوئی سچویشن ایسی آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کالا جادو کر دیا، جن ہے، یہ ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ واقعی کالا جادو ہوتا ہے اور کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا اس بات پہ شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں، نیگیٹیوٹی تو موجود ہوتی ہے، اور یہ سوال کہ جنات ہوتے ہیں کہ نہیں، جادو ہوتا ہے کہ نہیں، اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں، تو اس کو ہم احادیث سے اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کی دعا فرمائی ہے، حفاظت کی۔ جنات کی بات کریں تو جو لوگ جنات کے وجود کے قائل نہیں ہیں تو ان کو سورہ جن بھی پڑھ لینی چاہیے، اور شر شیاطین کی حفاظت کے لیے قرآن مجید میں سورہ فلق اور سورہ ناس بھی موجود ہے۔ جی، تو یہ ساری چیزیں ہم، کیونکہ بینگ مسلم، ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ موجود ہے، اور اللہ کا غیبی نظام بھی موجود ہے، اور ابلیس بھی موجود ہے، اور ابلیس کا بھی شیطانی نظام موجود ہے۔ اچھا، رشتہ نہیں ہو رہا، کئی بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار نہیں چل رہا، گھر کے حالات نہیں صحیح ہو رہے، تو وہاں پہ مایوسی آتی ہے کہ ہم اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اتنی کوششیں کر رہے ہیں، مگر ہمارے کام کیوں نہیں ہو رہے؟ تو شیطان کو موقع ملتا ہے مایوسی ڈالنے کا۔ جب مایوسی ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ سے دور ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ سے دور ہوگا پھر ہوگا کیا؟ پھر آپ کے کام نہیں ہوں گے، آپ اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، اور اس کا مقصد ہی ہے آپ کو اللہ سے دور کرنا۔ اس کے لیے وہ چاہے تو حسد کا سہارا لے۔ حسد، سب سے پہلے جب حسد جنم لیتا ہے تو اس سے نظر بد بھی لگتی ہے، حسد جنم لیتا ہے تو اس سے نیگیٹیوٹی بھی کریٹ ہوتی ہے، اور اس سے جادو بھی ہوتا ہے اور عمل بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ کا سوال کہ جادو کتنی طرح کا ہوتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف کالا جادو ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کالا جادو بھی ہے، سرخ جادو بھی ہے، سفید جادو بھی ہے، اور گرین جادو بھی ہے۔ میں کیونکہ ان تمام عملیات سے گزرا ہوں، مجھے کیونکہ کالا جادو تو یہی کہتے کالا جادو تو ہم نے بہت زیادہ سنا ہے۔ اگر یہ کالا جادو آپ سمجھیں نا، کالا بلیک میجک، بٹ یہ کہ اس کو کہتے ہیں کال پڑی ہوئی ہے، جلدی اثر کرنے والا، ہم عملیات میں کہ یہ سینکڑوں میں کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو باقی جادو کا ہم نام لے رہے ہیں جیسے سرخ جادو بھی ہے؟ یہ سرخ جادو جو ہے وہ کرسچین سے، ٹھیک ہے، جو کرسچین جادو کرتے ہیں ان کو سرخ جادو سے کرتے ہیں، اور اس میں یہ کہ جو وائٹ جادو ہے یہ عملیات سے ہوتا ہے، اور گرین جادو یہ ہے کہ بندے کو جس طرح ہے کہ کسی روحانی طریقے سے اس کو ٹریپ کر کے اس کے اوپر اس طرح کا ایک سسٹم کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک بڑی روحانی دنیا میں۔ لیکن ان سب میں جو سب سے اسٹرانگ جادو ہے وہ کالا جادو ہے۔ جادو کوئی بھی ہو وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ بھی بتائیے گا داؤد کہ کالا جادو جو لوگ کرتے ہیں کیا وہ خود بھی کامیاب ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں ان کی اولاد بھی مر جاتی ہے، یا پھر جب تک وہ جادو نہ چھوڑیں تو وہ ان کی جان نہیں چھوڑتے ہیں، جو جنات یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، دنیا دارالعمل ہے، کئی لوگ ابلیس سے کام لیتے ہیں، ابلیسی چیزوں سے کام لیتے ہیں، جب تک تو پاور ہے وہ کام چلتے ہی ہے۔ تو اگر جادو کالا کروا کے کام نہ ہو تو کالے جادوگر کی یا عمل کی دکان کیسے چلتی ہے؟ چلتی تو ہے۔ اگر وہ کام نہیں ہوتے اس کے اور اسے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، کام نہیں ہوتے یا نقصان ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابلیسی نظام کو ایک روز اول تک، روز قیامت تک جو اختیار دیا ہے، اس میں اگر تو کوئی صحیح طریقے سے رزق کما لے
یا حرام طریقے سے کما لے، جواب دہی تو روزے قیامت دینی ہی پڑے گی۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ کام نہیں ہوتے ہیں کام، اسی لیے لوگ دڑا دڑ ان کے پاس جاتے ہیں، کام بھی کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ابھی آپ نے کہا ہے کہ صحیح طریقے سے کروا لے، یا مطلب جادو تو جادو ہے نا، اس کا صحیح یا غلط تو نہیں دیکھا جاتا۔ ایک آپ سمجھتے ہیں جادو اور ایک ہوتی ہے عملیات، دونوں میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ایشو یہ ہے کیا ڈفرینس آتا ہے؟ جادو اس کو کہتے ہیں، کالا جادو اس کو کہتے ہیں کہ شرکیہ کلام کا استعمال کر کے ابلیسی طاقتوں سے کام لینا۔ ٹھیک ہے، عملیات یہ ہے کہ روحانی طریقے سے ذکر اذکار کر کے، وظائف کر کے اللہ کے غائبی نظام سے مدد لینا۔ فرق ہے دونوں میں۔ ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی کے کام نہیں ہو رہے تو وہ کسی کالے جادو والے کے پاس، بنگالی جادو والے کے پاس یا کسی کرسچین کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے غلط کلام، شرکیہ کلام جو کہ اسلام کے بلکہ روحانیت کے خلاف ہوتے ہیں، غیر مرئی طاقتیں جو کہ کاموں میں شامل ہو کے اس کے کام کرتی ہیں، تو ان سے اگر مدد لیتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اور ایک بندہ وہی کام بزرگوں کے ذریعے، وظائف کے ذریعے، چلا کشی کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، چراغ کے ذریعے یا ہانڈی کے عمل کے ذریعے اگر کام کرواتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جس میں کلام الہی یوز ہوتا ہے، جس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، مزمل، جو لوگ ان عملیات کے عامل ہوتے ہیں ان سے کام لیتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں عامل، روحانی عامل۔ تو ان دونوں میں فرق ہے۔ آپ اللہ سے کام کرواؤ گے تو آپ کو وظائف پڑھنا پڑیں گے، اگر آپ شیطان سے کام لوگے تو پھر بنگالی بابا کے پاس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے عامل کی بات کی، اور آج کل ہر بندہ عامل بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی ٹریفک اشارے پہ رکتے ہیں تو وہاں پہ بھی کارڈ دے رہے ہوتے ہیں، دیواروں پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایڈورٹائزمنٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ کا کام 15 دنوں کے اندر ہو جائے گا، 1 ہفتے میں ہو جائے گا، اور اس کے عوض کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں، بکرے اور پتہ نہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو اس طرح کا ایشو ہوتا ہے تو وہ اپنا علاج کس طرح سے کروا سکتا ہے، اور صحیح عامل کون ہے، کیسے ہم بتا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا، اور یہ سوال ہونا بھی چاہیے۔ آپ اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں تو 2 طرح کی بیماریاں ہیں، ایک ہے جسمانی بیماری، ایک ہے روحانی بیماری۔ مجھے امید ہے کہ جب ہم جسمانی بیماری کی طرف جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے ایکسپرٹ کے پاس جائیں جو کہ ہماری صحیح تشخیص کرے اور ہمارا جسمانی علاج کرے۔ ٹھیک ہے، اب جو جسمانی علاج کرنے والے گلی محلوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اب بھی 20 روپے کی پرچی پہ 100 روپے کی دوائی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب میں تو نہیں کہتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور میں جو بڑے ہاسپٹلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیشنل ہاسپٹلس میں، یا جن کی 5,000 فیس ہے یا 10,000 فیس ہے، وہ بھی تشخیص کرتے ہیں، 5,000 لے کے یا 10,000 وہ بھی علاج کرتے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ شفا تو من جانب اللہ ہے۔ اب جسمانی بات کی تو میں کر لی، اب بات آ گئی روحانی بیماری۔ روحانی بیماری تو جسمانی بیماری سے بڑے لیول کی بیماری ہے، کیونکہ جب پہلے بندے کے اوپر روحانی بیماری آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جسمانی بیماری آتی ہے۔ پہلے اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر بندے کے اوپر بیماری آتی ہے۔ تو روحانی جو بندہ بیمار ہوتا ہے، اب وہ اگر اپنا علاج سے کرنا چاہے تو سب سے پہلے تو وہ یوٹیوب کا سہارا لے گا، اردو بازار جائے گا، وظائف کی کتابیں پڑھے گا، اور جس نے جو وظیفہ بتا دیا انہیں واہ کر لے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں ملتا تو وہ بھی گلی محلے میں بھی جائے گا، وہاں پہ سے بھی جا کے پوچھے گا جی میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، وہ آ کے من کرے گا یا حساب لگائے گا، کہے گا جادو ہے۔ ایک وہ بھی ہے، اور ایک وہ بھی ہے کہ جو کسی ایکسپرٹ کے پاس جائے گا جس کی جو ہے وہ ویلیو ہے، جو عملیات جس نے کیے ہوئے ہیں، چلا کشی کی ہوئی ہے، وظائف کیے ہوئے ہیں۔ اب وہاں پہ جب بندہ گلی محلے والے کے پاس جائے گا نا، جب 20 روپے کی پرچی دے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے MBBS کیا ہوا ہے یا کون سی ڈگری لی ہوئی ہے، اس کو اپنے علاج سے غرض ہے۔ لیکن جب آپ بڑے کسی پروفیسر کے پاس جاتے ہیں، باہر لکھا ہوتا ہے MBBS اور ساری، تو وہی اس کی قابلیت ہوتی ہے۔ اب جو بندہ روحانی ہے وہاں پہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کیا ڈگری ہے، اس سے کیسے علاج کیا جائے۔ تو میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو وہاں پہ اگر آپ کا دھیان، آپ کی سوچ اللہ کی طرف جائے اور آپ کو محسوس ہو کہ اللہ قادر مطلق ہے، موجود ہے، اور آپ کی فیلنگز اللہ کی طرف جا رہی ہیں، اور پلس یہ کہ آپ کی طبیعت میں فرق پڑ رہا ہے، اور وہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں
قرآن کے ذریعے احادیث کے ذریعے آپ کا روحانی علاج کرتا ہے تو اس کو پکڑ لو. دیکھو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ عقائد بچانا سب سے بڑی ضروری بات ہے کہ عامل کے پاس آپ اس طرح سے پہچان کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اس کے پاس جا کے سکون ملے یا پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائے تو وہ صحیح ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وہ بندہ جو کہ آپ کو شرک کی طرف نہیں لے کر جاتا, ایک وہ بندہ جو آپ کی روحانی تربیت کرتا ہے, ایک وہ بندہ جو آپ کی آخرت کو آگے رکھ کے کام کرتا ہے یا آپ کو صحیح ڈائریکشن دیتا ہے, تو وہ بندہ آج کے دور میں ملنا بڑی مشکل بات ہے. کیونکہ ہر بندہ اپنی جیب کے چکر میں بڑا ہوتا ہے, پیسے کے چکر میں بڑا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی وہ لوگ موجود ہیں. مجھے بتائیے گا جنات اور موکل میں کیا فرق ہے, اور اگر آپ کے پاس اس طرح کے پیشنٹ تو آتے ہی رہتے ہیں, اگر کسی پہ اس طرح کا ایشو ہو جائے تو کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپ ان اثرات کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں؟ دیکھیں جنات عام مخلوق جس طرح جن, عام انسان, ایک عالم اور عام انسان میں فرق ہوتا ہے. حافظ قرآن اور عام انسان میں بھی فرق ہوتا ہے, پیر اور عام انسان میں بھی فرق ہوتا ہے. ان کو سمجھنے کے لیے آپ نے جس طرح جنات اور موکل کی بات کی, ایک عام جن جو کہ موجود ہے, ایک جن جو کہ عبادت گزار ہے اور نیک ہے اور لمبی عمر ہے, اس کو ہم جس کی 300 سال عمر یا 400 سال عمر یا 500 سال عمر, اس کو ہم موکل کہتے ہیں. موکل کے بعد فرشتے وہ حاضر بھی ہو سکتے ہیں کسی پہ, مطلب اس کو حاضر کیا جا سکتا ہے موکل کو سنیں. اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا زبردست ربط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو عبادت و ریاضت کر کے اللہ تعالیٰ کی قریب ہوتے ہیں تو ان کو دکھائی دیتے ہیں, اور وہ بھی اللہ کے چاہنے سے. بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا. ہاں کچھ ایسے وظائف, ایسی پڑھائیاں, ایسے عمل موجود ہوتے ہیں جن کو کر کے بندہ اپنی روحانی طاقت کو بڑھا کر اس روحانی مخلوق کے ساتھ تعلق بنا سکتا ہے. اور کسی پہ حاضری بھی ہو سکتی ہے اس کی, دیکھیں حاضری کیونکہ عامل کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ موکل کو لوگوں پہ یا کسی پہ حاضر کرتے ہیں اور وہ ان سے بات کرتے ہیں. اور کیا سچویشن کیا ہوتی ہے اگر کسی پہ آپ نے حاضری کروانی بھی ہو, تو کیا کسی بچے پہ ہوتی ہے, بڑے پہ ہوتی ہے؟ دیکھیں ہمارے بزرگوں سے تو اس چیز کو بہت منع کیا گیا ہے کہ ایک بندہ خود مریض ہے, روحانی بیمار ہے, اس کے اوپر جنات پڑھائی کر کے حاضر کرو, وہ تو اجازت نہیں دیتے. ہاں اگر کوئی مریض جو کہ شر شیاطین کا شکار ہے, جنات کا شکار ہے, اس کے اوپر بعد اثرات ہیں, جب وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھتا ہے, جب اس کے اوپر کلام الہی پڑھتے ہیں, جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں, پورا مزمل پڑھتے ہیں, چہل کاف پڑھتے ہیں, ذوالبحر پڑھتے ہیں, مندرا, ڈھنکا, نادی علی, بہت سے کلام ہیں, جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ شیطانی چیزیں حاضر ہوتی ہیں. جب وہ حاضر ہوتی ہیں اس بندے کے اوپر تو پھر وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کا عمل کیا گیا ہے, کس طرح کے اثرات ہیں, کس طرح کی چیزیں ہیں. پھر اس کی کاٹ کی جاتی ہے, پھر اس کی کاٹ کر کے, کاٹ بھی بذریعہ کلام الہی کی جاتی ہے, پھر اس کو ختم کیا جاتا ہے. ہاں اگر ایک عام انسان کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی حاضری ہو گئی یا موکلات کی حاضری ہو گئی, وہ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کے اثرات اچھے ہوتے ہیں یا نہیں, مطلب نہیں ہوتے جیسے کئی لوگ. جنات آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے, اس کی دوستی بھی اچھی نہیں ہے, اس کی دشمنی بھی اچھی نہیں. اچھا جنات کی بات کریں تو لوگ اکثر جن کو حاضر بھی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی بات منوائی جا سکتی ہے, اور سننے میں آیا ہے کہ اگر آپ جن سے کوئی بات یا کوئی یہ چیزیں کر دیں اور اس کے بعد اسے دوبارہ سے کوئی چیز نہ کہیں تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں اگر تو آپ نے ڈائریکشن صحیح نہیں نہ لی, جس طرح کالا جادو ہے یا آپ سرخ جادو ہے, ان کی طرف جاتے ہو تو وہاں تو پھر کافی چیزیں آپ کام تو لیتے رہتے ہو, مگر ایک وقت آتا ہے جب آپ کی اپنی طاقت کم ہو جاتی ہے, جسم لاغر ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, تو پھر یہ آپ سے بدلہ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ طریقہ اللہ والا ڈھونڈتے ہو, اللہ والا اختیار کرتے ہو, اللہ والا طریقہ یہ کہ بذریعہ وظائف, بذریعہ عملیات آپ اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت حاصل کرتے ہو, بذریعہ روحانی مخلوق, تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے, کام بھی آپ کے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی سنورتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو صحیح رستہ اختیار کرنا چاہیے. تب ہمیں جن سے وہ ہم نے بھی بچپن میں سنا ہوا تھا کہ آپ جن سے کوئی فرمائش کر سکتے ہیں. فرمائش سے مراد کہ اگر آپ کی کوئی وش پوری نہیں ہو رہی تو آپ جن سے کوئی وش کریں گے تو وہ آپ کی وش کو جو ہے وہ پورا کر دے گا. مطلب اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے عامل لوگوں ویسے ہر وش اللہ پوری کرتے ہیں بذریعہ مخلوق. اللہ نے اگر بارش برسانی ہے تو میکائیل فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے اگر اپنا نظام, قرآن کا نظام یا اپنا دین پھیلانا تھا تو 1,24,000 انبیاء کرام کی ڈیوٹی تھی. وسیلہ ضروری ہے
اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، تبع تابعین، صحابہ اکرام، کتب، ابدال، غوث کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور ساتھ جنات اور فرشتوں کا ایک نظام موجود ہے۔ یہاں پہ ایک بہت کویسچن ہوتا ہے کہ کئی کہتے ہیں کہ جی اللہ ہے اور ہم ہیں، اور ہم ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے سب کچھ پا لیتے؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اجازت کیوں ضروری ہے، اور ہم خود کیوں نہیں اللہ سے تعلق بنا لیتے؟ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو سورہ فاتحہ کے ترجمے میں موجود ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ پاک ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ اس کو اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کی سوچ کی وجہ سے وہ انعام یافتہ بندہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اگر مل جاتا ہے تو خوش قسمتی، نہیں تو کئی لوگوں کو 10 سال ہی لگتے ہیں۔ مت ہے، لوگوں نے بس لوگوں کے مائنڈ بنائے ہوئے ہیں کہ لوگ ہماری طرف جو ہے وہ آ سکیں۔ اچھا سر، لاسٹ میں بتائیے گا کہ جن پہ اثرات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں یا ہم جادو سے نجات پا سکیں، ہم ان چیزوں میں اسٹل گھرے ہوئے ہیں، ہمارے معاملات نہیں ٹھیک ہو رہے، چاہے وہ جاب کے ہوں، رزق کے ہوں یا رشتوں کے ہوں، کسی بھی طرح کے ہو، جادو کے، جن کے، کیسے وہ ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں اور کس کے پاس جائیں اپنا ٹریٹمنٹ کروانے؟ سب سے پہلے تو اس کی علامات ہوتی ہیں۔ اگر ایک بندہ اثرات زدہ ہے تو اس کی علامات ہوتی ہیں جو کہ نظر آتی ہیں۔ جب ہم گھر دیکھتے ہیں تو گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ اس گھر کے اوپر بندش تو نہیں لگی ہوتی۔ عاملین لوگ، جادوگر لوگ گھر کے اوپر بندش لگا دیتے ہیں، گھر کی چوگاٹ کے اوپر بندش لگا دیتے ہیں، گھر کے کمروں پہ بندش لگا دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس سے مریض در میں جو لوگ مہمان آتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں، در کے لوگ مریض ہو جاتے ہیں۔ گھر میں بے برکتی رہتی ہے، ویرانگی رہتی ہے، دل نہیں لگتا، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، اپنے ہی گھر میں ایک دوسرے کے دشمن ہوئے ہوتے ہیں، طبیعت ان کی خراب رہتی ہے، کپڑے کٹتے ہیں، گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، پانی گرتا ہے، ذرات ہوتے ہیں، چھپکلیاں، سانپ، کیڑے مکوڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور خون جو ہے فیل ہوتا ہے۔ ان کو اکثر خواب میں گندگی نظر آتی ہے، قبرستان نظر آتا ہے، پتلے نظر آتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ایک بندے کا پتلا بنایا ہوا ہوتا ہے، عاملوں نے، جادوگروں نے قبرستان میں دفنایا ہوتا ہے، تو کیڑیاں رینگتی ہیں۔ جب ان پتلوں کے اوپر کیڑیاں رینگتی ہیں تو فیل ہوتا ہے کہ میرے جسم میں بھی کیڑیاں رینگتی ہیں۔ سٹریس رہتا ہے، آنکھیں کھینچی رہتی ہیں، جسم لاغر ہوتا ہے، سو کے اٹھتے ہیں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے منو جسم کے اوپر وزن ہے، تھکاوٹ ہی رہتی ہے ہر وقت۔ سو کے اٹھنے کے بعد آرام کی بجائے تھکا ہوا بندہ محسوس کرتا ہے، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے کام نہیں ہوتا، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں، جاب نہیں لگ رہی، رشتے نہیں ہو رہے، بچیوں کے 30 سال 35 سال عمریں، نہ خوبصورتی میں کمی ہے نہ تعلیم میں کمی ہے، لوگ ایک دفعہ رشتہ دیکھنے آتے ہیں دوبارہ آتے ہی نہیں۔ یہ ساری علامات بندش، جادو اور نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہاں پہ کلام الہی پڑھا جاتا ہے یا اس کا روحانی علاج کیا جاتا ہے یا اس کا توڑ کیا جاتا ہے تو پھر نہ صرف نیگیٹیوٹی دور ہوتی ہے، بد اثرات دور ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی سٹرگل کرتے ہیں، اتنی جد و جہد کرتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے۔ جب چیک کیا جاتا ہے روحانی طور پہ، یا تو نظر بد کا اثر ہوتا ہے، یا جادو کا اثر ہوتا ہے، یا اس کے اپنے شامت اعمال ہوتے ہیں، کسی فقیر کی دعا، ماں باپ کی بد دعا، اور کسی کے ساتھ کیا گیا برا سلوک، یہ ساری چیزیں روحانی دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ صدقہ جو ہے کیا آپ کو ان چیزوں سے بچا لیتا ہے جب آپ پہ اس طرح کے اثرات اور یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ میں کہتے ہیں کہ صدقہ 100 بلاؤں کو ٹالتا ہے، پال تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کیا صدقہ دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے، کس سے پوچھ کے دینا چاہیے، وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ کسی کے لیے گوشت کا صدقہ ہے، کسی کے لیے پانی کا صدقہ ہے، کسی کے لیے کپڑے کا صدقہ ہے، کسی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پہنا ہوا کپڑا کسی کو صدقہ کر دو۔ اب یہ صدقہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس سے پوچھ کے کر رہے ہو یا اپنی مرضی سے سارا کچھ کر رہے ہو۔ تو روحانی نظام میں کسی بزرگ کی، کسی بڑے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جس کے پاس پاورز ہوتی ہیں، جو استاد ہوتا ہے
جس کی عطا سے, جس کے کرم سے آپ کی زندگیاں بہتری کی طرف جاتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے, پڑھائی کرنی ہے, وظیفہ کرنا ہے یا صدقہ کرنا ہے, کسی سے پوچھ کے کریں. سر لاسٹ میں ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اگر کوئی اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہے, تو کس طرح کے عامل یا کس طرح کے کہنے کے اسٹالوجسٹ یا پھر اسلامک اسکالر کے پاس جانا چاہیے؟ سب سے بڑی بات جو میں اپنے تجربے کی بتاؤں گا کہ جادو زدہ بندے کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی, نہ ہی اس کا وظیفہ قبول ہوتا ہے, نہ ہی اس کی پڑھائی قبول ہوتی ہے. یہ میرے تجربے کی بات ہے. نظر بد جس کی لگی ہوتی ہے اس کا بھی, کیونکہ وہ ہوتا ہی مایوس ہے. وہاں پہ یہ ہے کہ کسی ایسے ایکسپرٹ کے پاس جایا جائے جو کہ روحانی علوم میں دسترس رکھتا ہو, اور پھر اس کا استخارہ کر لیا جائے. اللہ سے مشورہ بہترین مشورہ ہے, لیکن وہاں بھی ابلیس اور شیطان ہوتا ہے کہ وہاں بھی وہ ایسے شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے. میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح بندہ جو کہ علاج کرتا ہے, جب بندہ اس کے پاس جاتا ہے نا, تو شیطان اس کے دل میں بھی جو جانے والا رفتہ ڈالتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہونا. اب یہ ہے کہ کہتے ہیں پیر کامل یقین کامل, صحیح یقین کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, اللہ ان کی مدد کر ہی دیتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا ہے اور بہت ایک اچھا میسیج دیا ہے. اور اگر آپ کے گھر میں یا کسی کو بھی اس طرح کا کوئی ایشو ہے, تو سب سے پہلے تو کہ اس طرح کے جو آپ نے اشتہارات دیکھے ہوئے ہیں دیواروں پہ لگے ہوئے, ان کے پاس جانے کے بجائے, اور ہم اکثر اپنے گلی محلوں کی عورتوں کی باتیں بھی سن لیتے ہیں, ان سے سننے کی بجائے ہم کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جو واقعی اس کا علم رکھتا ہے, اور اس کے پاس جائیں گے تو شاید مسئلے کا حل نکلے گا. لیکن اس سے پہلے آپ نماز پڑھیں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, اور سب سے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ان چیزوں کو فالو کریں, تو میرے خیال سے آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.